إن هذه تذكرة والله 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 الله والله 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 اللهم الہمنا رشدنا وعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ آج کے ہمارے موضوع کے دو حصے ہیں، ایک ہے غلبہ اسلام کی اہمیت اور دوسرا ہے موجودہ دور میں اس کے لیے حکمت عملی۔ دونوں کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے۔ غلبہ اسلام کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہرحال اس کی وجہ تخلیق غلبہ اسلام ہی کو قرار دیا جاتا ہے، اگرچہ کہ بعض حضرات اب اس سے اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن یہ کہ بہرحال اس بات سے ان کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ اس کے وجود میں آنے کا ایک بڑا جو سبب بنا تھا وہ غلبہ اسلام کی خواہش اور تڑپ اور امنگ اور تمنا تھی، اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہ جو حکمت عملی کا معاملہ ہے کہ ہم نے اس ملک میں اسلام کو غالب کرنے کے لیے مختلف طریقوں کو آزما کے دیکھ لیا کہ جو ناکامی سے دوچار ہوئے، تو کیا ہم اس میں ناکام ہو گئے یا یہ کہ ہمارا طریقہ کار ہی صحیح نہیں تھا؟ اس پر بھی ایک دوبارہ نگاہ ڈالنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ تو بظاہر یہ بڑے عام سے موضوعات نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اس اعتبار سے ذرا ٹھنڈے دل سے دوبارہ غور کرنا ہوگا ان چیزوں کے اوپر۔ سب سے پہلے غلبہ اسلام کی اہمیت کے حوالے سے مجھے کچھ زیادہ تو کہنا تو نہیں چاہیے، اس لیے کہ میرا خیال ہے ابھی 2-3 مہینے پہلے ہی اقامت دین کے موضوع پر ہماری ایک پوری یہاں پہ گفتگو ہو چکی ہے اور وہ یقیناً ریکارڈڈ یہاں موجود بھی ہوگی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسے مباحث آئے ہیں اخبارات میں اور بعض دانشوروں نے جان بوجھ کر اٹھائے ہیں، اس لیے کہ خاص طور پہ جب یہ 21ویں ترمیم منظور پاس ہو گئی اور اس کے بعد ایک وقت تک کے لیے لگا کہ اب اسٹیبلشمنٹ یکسو ہو گئی ہے، چلیں وہی الفاظ اگر استعمال کر لیے جائیں کہ کم از کم یہ کہ دین کا وہ تصور پیش کرنے والوں کو کہ جو چاہتے ہیں کہ اسلام غالب ہو ان کو مٹانا چاہتے ہیں، اور یا کم از کم ان کو روب میں لا کر ذرا تھوڑا بیک فٹ پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو کچھ دانشوروں نے اس موقع کو غنیمت جانا اپنے کسی پرانی تعبیر کی غلطی یا کاؤنٹر نیریٹو کو بیان کرنے کے لیے۔ تو جو کچھ بھی اس وقت کہا گیا ہے میں اس حوالے سے صرف اتنی بات عرض کر دوں کہ پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ یہ جو غلبہ اسلام کی خواہش یا تڑپ یا تمنا ہے یہ کیسے پیدا ہوئی ہے؟ اس حد تک تو بات صحیح ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہماری پوری تاریخ کے مین سٹریم میں یہ خواہش کہیں باقاعدہ تحریک کی صورت میں منظم ہوتی نظر نہیں آتی۔ لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ ہماری 1400 سالہ تاریخ کا بڑا حصہ اس چیز کو بیان کرنے کے معاملے میں بالکل خاموش ہے تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن اگر آپ چلے جائیں دور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور کوئی یہ کہے کہ محمد الرسول اللہ کی زندگی اس جد و جہد سے خالی تھی تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اصل متبعین کس کے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو قریب ترین لوگ ہیں، جو ان کے تربیت یافتہ لوگ ہیں صحابہ اکرام، ہم ان کے پیروکار ہیں، یا یہ کہ اپنے جو دور انحطاط میں جو ہمارے اکابر پیدا ہو گئے ہیں ان کے پیروکار ہیں؟ میں ان سے کاٹنے کی بات نہیں کر رہا، بہت سی چیزوں میں ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ ایک حدیثی کے جمع کرنے کے ضمن میں ہمارے اکابر نے بہت زندگیاں کھپائی ہیں، بہت بڑا ریسرچ ورک ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اسی طرح یہ جو فن فقہ ہے اس کی تدوین میں، اس کے اصول منضبط کرنے میں، اس کی باریکیوں کو کھنگالنے میں
بڑا گراں قدر خدمات ہیں ان کی، پوری زندگیاں کھپی ہیں تو تب جا کر یہ سرمایہ جمع ہوا ہے۔ لیکن بہرحال جیسے رسول کی شخصیت جامع ہوتی ہے ایسے کسی اور فرد کی ہو نہیں سکتی۔ اور امت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی سنت کا معاملہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ہم تمہیں درجہ بدرجہ اٹھائیں گے، یعنی ارتقاء ہوگا امت کے اندر۔ ایک زمانے میں ایک چیز سمجھ میں آئی، وہ ان لوگوں کا کنٹریبیوشن تھا اور وہ ان کی ذمہ داری تھی، وہ ادا کر کے فارغ ہو گئے۔ اگلا قدم کسی اور نے اٹھایا، اس سے اگلا قدم کسی اور نے اٹھایا۔ میں اور آپ جس دور میں ہیں آج ہمیں دوبارہ فقہ کی تدوین کرنی ہے، آج ہم نے دوبارہ حدیثیں جمع کرنی ہیں۔ آج کے دور کا چیلنج کیا ہے؟ ہم نے تو اس کو سمجھنا ہے، اسے میٹ کرنا ہے۔ وہ سمجھ لیجئے، پہلی بات اصولی طور پر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ یہ کہ ہمارے لیے اصل رہنما ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے لیے پھر اس رہنمائی کی جو کتاب ہے وہ ہے قرآن مجید، جو در حقیقت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرت ہے۔ کانا خلقہ القرآن، یا یوں کہہ لیجئے کہ محمد رسول اللہ خود مجسم قرآن تھے، یا قرآن مجید سیرت کی سب سے اتھینٹک کتاب کہہ لیجئے، ایک ہی بات ہوگی۔ اس اعتبار سے قرآن مجید کی یہ جو آیت نمبر 25 سورہ حدید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ ہمارے اس موضوع کے دونوں حصوں پر ایک بہت ہی جامع تبصرہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ اس کی اہمیت یوں بیان کی کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے، جتنے نبی بھیجے، ان کو جو معجزے اور کرامتیں دیں، ان کو جو اعلیٰ ہم نے دلائل مہیا کیے، بینات میں دونوں چیزیں آ جائیں گی، معجزے بھی اور دلائل بھی، اور ان کے ساتھ جو ہم نے کتابیں اتاری، یہ سب کرنے کا مقصد وحید کیا ہے؟ وہ ہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ ارسال رسل، انزال کتب، اس سب کا مقصد قرآن مجید جو بیان کر رہا ہے وہ یہ کہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں۔ ذرا سی اس سے مختلف ایک آیت ہے سورہ نساء میں، اس میں بتایا گیا کہ رسول اور نبی اس لیے بھیجے تاکہ وہ لوگوں کے پاس اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ وہ چیز جب دیکھتے ہیں تو لگتا ہی ہے کہ رسول اور نبی اس لیے آئے کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ آیت پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ رسول اور نبی اس لیے آئے تاکہ دنیا میں انصاف اور عدل اور جسٹس قائم کر دیں۔ یہی دو باتیں ہیں نا۔ تو بظاہر ایک آپ کو اختلاف نظر آئے گا قرآن کے بیان میں، لیکن ذرا سا آپ غور کریں گے، نیچے اتریں گے، اس میں تطبیق کریں گے تو وہ کیا ہے کہ دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ یہ شے رسول نے منع کر دی ہے، لیکن میں جس معاشرے میں رہتا ہوں وہاں جبر ہے، وہاں کوئی چودھری جو ہے بدماش بن کے بیٹھا ہوا ہے، مجھے اپنی مرضی پر چلنے ہی نہیں دیتا، اس نے مجھے غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور غلامی کے طریقے، ایک طریقہ تو وہ ہوتا تھا زنجیروں میں جکڑ کے اور کوڑے مار کر جبر سے، فستائیت، اور آج کا دور سوفسطائیت کا ہے۔ آپ کو لوہے کی زنجیروں میں نہیں جکڑا جاتا ہے، سونے کی زنجیروں میں جکڑا جاتا ہے۔ بڑی سی گاڑی ہے، بہت اچھا آپ کو سٹیٹس دیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ شوق سے اپنے گلے میں پٹا ڈالتے ہیں کہ میں تو فلاں کمپنی کا نوکر ہوں۔ پہلے پٹا زبردستی ڈالا جاتا تھا، ٹریڈ مارک آپ پر جو ہے زبردستی تھوپا جاتا تھا، اب لوگ شوق سے ڈالتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں کمپنی میں جاب کرتا ہوں۔ تو بہرحال میرا کہنے کا مطلب یہ تھا، یہ غلامی اگر ہو اور انسان کو آزادی حاصل نہ ہو، بالفاظ دیگر اگر انصاف اور عدل نہ ہو، تو بے شک آپ کو حق اور سچ معلوم بھی ہو، عام آدمی کے لیے حق اور سچ پر چلنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ اپنا عذر اللہ کے سامنے پھر بھی پیش کر سکتا ہے، اللہ میں کیسے چلتا، وہاں فرعون تھا، اور سب لوگوں کی جرت ابراہیم والی نہیں ہوتی کہ آگ میں چھلانگ لگا دیں۔ تو ایک مجبوری بھی عذر ہے یا نہیں ہے؟
لہذا نبی اور رسول اس لیے آئے کہ دنیا میں ظلم کا خاتمہ کر کے انسان کو آزاد کر دیں تاکہ وہ اللہ کی بندگی آسانی سے سر انجام دے سکے. اور یہ وہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں دنیا میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. میں اوپر سے یہ اگر ابو جہلوں کو اور ابو لہبوں کو ہٹا نہ دوں تو بلالوں کے لیے نماز پڑھنا آسان نہیں ہوگا. اگر یہ ساری بات اگر آپ کے سامنے آ گئی ہے تو اب سورہ نور کی آیت نمبر 55 کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اس میں اللہ نے 3 وعدے کیے اہل ایمان سے. اگر تم ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دو تو اللہ لازماً تمہیں خلافت دے گا، تمہارے دین کو غلبہ دے گا اور تمہارے خوف کو امن سے بدل دے گا. جب یہ ہو جائے گا تو یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری ہی عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. گویا جب تک یہ نہ ہو چکا ہو کامل عبادت اللہ کی ممکن نہیں ہے. اور آج کا دور کہ جب انسان کی انفرادیت بڑی سمٹ گئی ہے، یعنی اب فرعون اور نمرود تو نہیں لیکن نظام کا جبر تو ہے نا، سسٹم کا جبر ہے. آج اجتماعی نظام انسانی انفرادیت کو نگل گیا ہے. تو جب تک اجتماعی نظام اللہ کے احکام کے تابع نہ ہو جائے اس وقت تک کسی انسان کے لیے، کسی وزیر اعظم کے لیے بھی، کسی چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بھی، کسی چیف جسٹس کے لیے بھی اللہ کے دین کے مطابق فیصلے کرنا ممکن نہیں ہوتا. جیسے ابھی آپ آیتیں سن رہے تھے جو قاری صاحب نے جو سورہ مائدہ کا حصہ تلاوت کیا ہے، یہ ناممکن ہے جب تک کہ اجتماعی سطح پر اللہ کے دین کو اور اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم نہ کر لیا جائے. ایک چیز اب اور میں عرض کر دوں اس حوالے سے، کیونکہ جو مغالطے پیدا کیے گئے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. اگر آپ نے کاؤنٹر نریٹو والوں کو پڑھا ہو تو انہوں نے ایک بات یہ بھی کہی ہے کہ خلافت کوئی دینی اصطلاح نہیں ہے. میں صرف اتنا بتا دوں کہ سورہ بقرہ کے 4 رکوع میں انسان کی جو غرض تخلیق بیان ہوئی ہے، اللہ نے جب انسان کو بنانے سے پہلے فرشتوں کے سامنے اپنا ارادہ ظاہر کیا تو اس میں عبادت کا ذکر نہیں ہے، خلافت کا ذکر ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس کے ساتھ ہی میں آپ کے سامنے سوال کے طور پر یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید یہ بات تو بہت زور شور سے کہتا ہے کہ حاکم اللہ ہے. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. احدا، اس احد میں انسان بھی شامل ہے یا نہیں؟ تو اگر اللہ حاکم ہے تو پھر انسان کیا ہے؟ یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں خلافت دینی اصطلاح نہیں ہے، یہ جواب دینا ان پر لازم آتا ہے یا نہیں کہ اگر حاکم اللہ ہے تو انسان کیا ہے؟ قرآن بتاتا ہے کہ وہ خلیفہ ہے، وہ وائس رائے ہے. اگر حاکم ملکہ برطانیہ ہے تو ہندوستان میں جو اس کو ریپریزنٹ کر رہا ہے وہ اس کا وائس رائے ہے. اسی طرح اگر آسمان اور زمین کا بادشاہ للہ ملک السماوات والارض اللہ ہے تو زمین پر اس کا ریپریزنٹیٹو جو انسان ہے وہ اس کا وائس رائے ہے، خلیفہ ہے. اچھا اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ اس میں بھی تطبیق کر لیں کہ سورہ زاریات میں فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں بنایا مگر عبادت کے لیے بنایا. یہاں کہا خلافت کے لیے بنایا، وہاں کہا عبادت کے لیے بنایا. عبادت کا مفہوم اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ اشکال دور ہو جائے گا. عبادت کیا ہے؟ اللہ کی محبت کے ساتھ اس کے تمام احکام کو ماننے کا نام عبادت ہے. اور بعض جگہوں پہ قرآن مجید میں اشارہ ہے کہ ہر شے اللہ کی حکم بردار ہے. کل لہ قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں. اس معنی میں سورج بھی عبادت کر رہا ہے، سجدہ کرتا ہے نا سورج، تو سورج کا سجدہ کس معنی میں ہے؟ اللہ کے حکم کے تابع ہے. یعنی اللہ نے اس کے لیے جو راستہ مقرر کر دیا اس راستے سے دائیں بائیں نہیں، جو قوانین اس کے لیے وضع کر دیے گئے ان قوانین کے اندر رہتا ہے. خواہ اس کے جو بھی فزیکل لاز اللہ نے بنا دیے ہیں، تمام فزیکل باڈیز ان کی پیروی کرتے ہیں. اس معنی میں وہ سارے کے سارے اللہ کے فرما بردار ہیں.
اور ان کو اللہ کی عبادت گزاریں. اب فرشتوں کی عبادت کیا ہے؟ تسبیح، تحلیل، تحمید، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور انسان کی عبادت کیا ہے؟ خلافت اس کی عبادت ہے. انسان کی عبادت ہے ہی خلافت. اور یہ جو میں نے آپ کو ایک بات نظری یا علمی طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کی ایک مثال بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. قرآن مجید سے ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے آپ اللہ کے خلیفہ ہو. یا داؤد ہو انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. یہ کہاں پہ ہے؟ واقعہ کیا ہوا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے میرے اور آپ کے تصور کے مطابق عبادت کے دن مقرر کر رکھے تھے. ہر روز ان کے خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد، یعنی ہر لمحہ اللہ کی تسبیح میں، تحمید میں، سجدے میں، رکوع میں رہتا تھا. اور اس پر وہ نازاں بھی تھے. ایک موقع ایسا آیا جب وہ خود ان کا نمبر تھا اس طرح کی عبادت کرنے کا، تو کوئی دو آپس میں لڑنے والے غیر معمولی انداز میں ان کے محراب میں پہنچ گئے، ان کے حجرے میں آ گئے، وہی 99 دمبیوں اور ایک دمبی والا فیصلہ کروانے. فیصلہ انہوں نے کر دیا. اس کے بعد انہیں لگا کہ اوہو میری تو آزمائش ہوئی ہے. پھر وہ سجدے میں گر پڑے. اس کے بعد قرآن کہتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالعدل. تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلے کر. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ اگر تو جا کے سجدے میں پڑا رہا اور ادھر لوگ جو ہے وہ ظلم پر کاربند ہو گئے تو نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. ناداں سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا. تو تیرے سجدوں سے زیادہ فضیلت والا کام یہ ہے کہ لوگوں کو انصاف مہیا کر. اور اسی کی میں ایک مثال آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دے دوں. نماز اللہ سے لو لگانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت کی ذمہ داری ملی تو یہ بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں فلاں رکعت میں فلاں صوبے کا حساب کر لیتا ہوں اور فلاں رکعت میں فلاں صوبے کا حساب کر لیتا ہوں. اب یہ آپ کو ذرا عجیب لگے گا لیکن حقیقت یہی ہے. تو انسان کی عبادت در حقیقت اس منصب خلافت کو ادا کرنا ہے صحیح معنوں میں. اور یہ اگر تصور آپ سامنے رکھیں تو یہ جو اشکال آتے ہیں یہ سارے رفع ہو جائیں گے. اچھا، موجودہ دور میں اس کی خصوصی اہمیت ہے. وہ یہ کہ آج کا دور جتنا اللہ سے انسان دور ہو چکا ہے، تاریخ میں کبھی دور نہیں ہوا تھا. یعنی پرانا انسان جو بھی اس کی گمراہی تھی وہ کیا تھی؟ اللہ تک پہنچنا ہے، پہنچنے کے لیے کوئی ذریعہ، کوئی وسیلہ ہوگا، کوئی بت ہوں گے، کوئی راضی ہوں گے، بزرگ ہوں گے، وہ ذریعہ بنیں گے، سیڑھی بنیں گے، اللہ تک پہنچا دیں گے. بس پہنچنا اللہ تک ہے. اور اللہ تک پہنچنے کے راستوں میں وہ گڑبڑ کر جاتا تھا. بہت تھوڑے ہوتے تھے جو سورج کو پوج لیں یا چاند کو کر لیں یا یہ کہ کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے، بالکل اللہ کو بھول کر کسی اور کے ہو جائیں. وگرنہ یہ کہ اکثر تو معاملہ یہ تھا اللہ کے ساتھ اور ہوتے تھے. اور آج کے انسان کا معاملہ کیا ہے؟ مطلب صرف مسلمان ہی کا نہیں، عیسائی ہو، یہودی ہو، بدھ ہو، ہندو ہو، ان کے جو بھی کوئی الٹیمیٹ ریئلٹیز ہیں یا جو بھی ان کے گاڈ ہیں ان سے وہ بے پرواہ ہو گئے. آج کے انسان کو خدا کی، اللہ کی، بھگوان کی کوئی ضرورت نہیں رہی، اور اس نے اپنے اجتماعی نظام سے اس کو بے دخل کر دیا ہے. اور ہر دور میں اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کا استدلال مختلف رہا ہے. ہر دور کا شرک اور گمراہی مختلف رہی ہے. اور آج کے دور میں جب تک آپ انسان کے اجتماعی مسائل کا کوئی الہامی حل اس کے سامنے پیش نہ کر دیں، انسان کا واپس اللہ کی طرف آنا بعید از قیاس ہے، ناممکنات میں سے. اور جس انصاف اور عدل کی تلاش میں انسان ہے، وہ عدل و انصاف بھی اسے نہ جمہوریت دے سکی، نہ کمیونزم دے سکا، نہ کبھی مل سکتا ہے. اور جب تک آپ اس کا کوئی عملی نمونہ بنا کر اس کو دکھا نہیں دیتے، کر کے نہیں دکھا دیتے،
اور صرف زبانی کلامی دعوے کر رہے ہیں تو یہ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا یوٹوپیا ٹائپ چیز تو ہو سکتی ہے، ایک خیالی جنت تو ہو سکتی ہے، اس پر یقین کا پیدا ہونا انسان کا ممکن نہیں ہے۔ اب اس کے لیے میں ایک گواہی پیش کر دوں جو علامہ اقبال نے پیش کی تھی کہ اگر یہاں پہ ہمیں یہ ملک مل جاتا ہے اور ہم اسلام کو یہاں پہ غالب کر کے دنیا کو دکھا دیتے ہیں تو ہمیں موقع ہمارے پاس ہوگا کہ اسلام کے چہرے پر جو داغ و دبے پڑ گئے ہیں وہ ہٹا کر دنیا کو اصل اسلام دکھا سکیں۔ تو دنیا کے سامنے جب اصل اسلام آئے گا تو تب اس پر حجت قائم ہوگی، تب اس کا عذر ختم ہوگا، تب ہماری ذمہ داری ادا ہوگی کہ اللہ کے رسول کے ذریعے سے جو دین ہم تک پہنچا تھا وہ ہم نے دنیا تک پہنچا دیا، حجت قائم کر دی۔ یہ تو اس کی اہمیت تھی۔ اب ہم نے آنا ہے اس کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ یہ کاؤنٹر نیریٹو والے بہت تھوڑے ہیں، نیریٹو والے بہت زیادہ ہیں، اور مجھے کاؤنٹر نیریٹو کی کاؤنٹرنگ میں اتنا ٹائم لینا نہیں چاہیے تھا۔ اصل اہمیت کا حامل موضوع جو ہے وہ تو یہ ہے کہ آج کے دور میں اس کا طریقہ کار کیا ہو۔ اس سے پہلے میں ایک گفتگو کر چکا ہوں کہ اس غلبہ اسلام کی دوبارہ خواہش مسلمانوں میں پیدا کرنے والے جو لوگ تھے وہ ٹریڈیشنلسٹ نہیں تھے، وہ ہمارے روایتی علماء کا حلقہ نہیں تھا، وہ سارے کے سارے لوگ وہ تھے جو جدید یونیورسٹیوں کے تعلیم یافتہ تھے۔ وہ علامہ اقبال ہوں، اس کے بعد ابوالکلام آزاد کو بھی علماء کے ان کے ساتھ مولانا تو لگا ہوا ہے لیکن علماء انہیں علماء تسلیم نہیں کرتے تھے، نہ ہی روایتی ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ مولانا مودودی ہوں، ادھر آپ چلے جائیں حسن البنا ہوں، سید قطب ہوں، یہ کوئی بھی روایتی حلقے سے آدمی نہیں ہے، اور ان کا آرگومنٹ اتنا سٹرانگ تھا، اتنا مضبوط تھا، اتنی اس میں طاقت تھی کہ سیکولرزم کے پاس ان کا سامنا کرنے کا آج بھی نہیں ہے، علمی سطح پر کوئی توڑ نہیں ہے۔ لہذا میرا کہنا تو یہ تھا، میں ایک پوری بات یہاں پہ ایک استدلال پورے ایک آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ میرا کہنا تو یہ تھا کہ اس کو شفٹ کیا گیا ہے، ان جینین لیڈرز سے لے کر ان لوگوں کے حوالے کیا گیا جو 2 رکعت کے امام تو تھے لیکن قوم کی امامت کے اہل نہیں تھے۔ لہذا ایران میں ڈاکٹر علی شریعتی سے لے کے خمینی کو دیا گیا، اور یہاں تو خیر جو کچھ ہوا وہ اس کو مجھے اب مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلام پر سے داغ دبے کیا ہٹتے اور لگ گئے۔ آپ کے ساتھ یعنی غلبہ اسلام کی جد و جہد کا لازمی مطلب ٹیررزم لے لیا گیا، اور کاؤنٹر نیریٹو والے بھی اصل میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ غلبہ اسلام کی خواہش دل میں رکھیں گے تو اس کا لازمی نتیجہ ٹیررزم ہے۔ اچھا، یہ ٹیررزم کا آنے کا ایک سبب اور بھی ہے۔ آپ نے ملک بنایا اسلام کے نام پر، اسلام لانے کا ذریعہ آپ نے الیکشن کو بنایا، اور 67 سالوں میں آپ ناکام ہوئے۔ تو جن لوگوں کے اندر وہ ولولہ تھا، خواہش تھی، جوش تھا، وہ ڈی ٹریک ہوئے، انہیں مایوس ہوئے آپ کے اس طریقہ کار سے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ الیکشن کے راستے تو آنا ممکن ہے ہی نہیں۔ وہ تو اب مصر سے بھی ثابت ہو گیا، الجزائر سے بھی ثابت ہو گیا، ترکی سے بھی ثابت ہو گیا، اور ہمارے تو حالات ایسے ہیں کہ اسلام کے نام پر اقتدار میں آنا ہی ممکن نہیں ہے۔ یہاں جاگیردار ہیں، یہاں فرقہ واریت ہے، یہاں اہل حدیث کا اسلام اور ہے اور حنفیوں کا اسلام اور ہے، شیعوں کا اسلام اور سنیوں کا اسلام، بریلویوں کا اسلام اور دیوبندیوں کا اسلام۔ مصر اور ترکی میں یہ مصیبتیں نہیں تھیں، لیکن پھر بھی جب آ گئے تو اصل طاقتوں نے تو آگے پھر کوئی کام تو نہیں کرنے دیا۔ جنہوں نے یہ کھیل بنایا ہے، الیکشن کا کھیل، وہ اس لیے تو نہیں بنایا کہ آپ ساری بازی چوپٹ کر دیں، نہیں، وہ تو اس کو معتبر بنانے کے لیے یہ کھیل رکھا گیا ہے۔ تو اس سے نظام نہیں بدل سکتا تھا، اس سے حکومتیں بدل سکتی ہیں، اور حکومتیں نظام کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں، نظام کو بدلنے کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس کے رد عمل میں جو دوسرا طریقہ لوگوں کی سمجھ میں آیا وہ تھا کہ جو اب ہم بھگت رہے ہیں، یعنی بیلٹ سے اگر مایوسی ہوئی تو بلٹ پہ گئے۔ اور اس ضمن میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ آج کی ریاست، اس کی اتنی طاقت
اس کے پاس ہے کہ دنیا میں کہیں بھی بلٹ کے ذریعے سے کوئی سویلین تبدیلی نہیں لا سکتے، کہیں بھی۔ ایک وقت میں امکان تھا، افغانستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں پر پہاڑ ہیں، بڑا دشوار گزار ہے، اس کا جغرافیہ ایسا ہے کہ وہ شاید اس کو سپورٹ کر جائے، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ نہیں۔ تو اب ہمیں دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کے لیے کیا لائے عمل ہو سکتا ہے، لیکن اس سوچنے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ذرا تھوڑا سا، میں ضروری نہیں کہ ساری تفصیلات آپ کے سامنے رکھ سکوں، لیکن کچھ اصول تو آپ کے سامنے رکھ دوں، کچھ اشارے تو کر دوں کہ ہمیں سب سے پہلے کس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ بیلٹ کا طریقہ کہاں سے آیا تھا تبدیلی کا؟ محمد الرسول اللہ سے یا مغرب سے؟ ایک بات، یہ گوریلا وارفیئر کا طریقہ کہاں سے آیا ہے؟ محمد الرسول اللہ سے؟ یہ بھی مغرب سے؟ تو کوئی محمد الرسول اللہ کا بھی طریقہ ہے یا یہ ہم نے مغربی سے سیکھنا ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت تو رسول ہونے کی ہے نا، اور اس حیثیت میں تو ہمیں ان سے رہنمائی لینی ہی چاہیے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ میں کہتا ہوں ہم اگر مسلمان نہ ہوں، ٹرو ریولوشنری ہی ہوں، تب بھی ہمیں رہنمائی محمد الرسول اللہ سے لینی چاہیے۔ کیوں؟ ہندو ہوتے ہوئے بھی، سکھ ہوتے ہوئے بھی، یہودی اور نصرانی ہوتے ہوئے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں سب سے کامل ترین انقلاب محمد الرسول اللہ نے برپا کیا ہے۔ اس لیے بھی کہ ایک لائف سپین میں انقلاب اگر کسی نے برپا کیا تو وہ صرف محمد الرسول اللہ ہے۔ فرانس میں انقلاب آیا ہے نا، والٹیئر اور روسو نے فکر دیے، اور کہیں تیسری چوتھی نسل میں جا کے انقلاب آیا ہے۔ ادھر مارکس نے فکر دیے، اور جو لینن انقلاب روس میں لے کے آئے ہیں، اور وہاں 23 برسوں میں مکمل ریولوشن۔ یہاں تبدیلی بھی کتنی تھی؟ فرانس میں صرف سیاسی نظام بدلا، کوئی تہذیب میں تبدیلی، کوئی سماج میں تبدیلی، کوئی عقائد میں کچھ نہیں، کوئی سوشل سٹرکچر نہیں بدلا، صرف سیاسی نظام بدل گیا۔ ایک خاندان سے حکومت لے کے عوام کو دے دی گئی۔ اور روس میں صرف معاشی نظام بدلا ہے، جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے ہر گوشے میں کامل ترین تبدیلی لے کے آئے۔ اس کی شدت کا بھی اندازہ لگائیے۔ وہاں سیاسی نظام بدلا تو کیا تھا اصول؟ حاکمیت خاندان کی نہیں، حاکمیت عوام کی ہے۔ اتنی سی بات تھی نا۔ محمد الرسول اللہ نے کیا کہا؟ نہ عوام کی ہے، نہ خاندان کی، اللہ کی ہے، اندیکھے ہستی کی ہے۔ زیادہ بڑی بات ہو گئی یا نہیں؟ زیادہ بنیادی ہو گئی یا نہیں؟ زیادہ شدت والی ہو گئی یا نہیں؟ اور صرف سیاسی نظام یا صرف معاشی نظام نہیں، سماجی نظام، سیاسی نظام، معاشی نظام، عقیدہ، اور جو موڈ آف وہ جو عبادات ہیں وہ تبدیل کر دیے، ساری جو پوری سوسائٹی میں تبدیلی پیدا کر کے رکھ دی۔ یہ تبدیلی لائے محمد الرسول اللہ، اور 900 برس میں نہیں، 950 برس کی بات، 1000 برس کی بات نہیں، 200 برس کی بات نہیں، 50 کی نہیں، صرف 23 برسوں میں، صرف 23 برسوں میں۔ اور اس کا ایک اندازہ اس سے بھی لگائیے، وہ قوم کہ جو اتنی مطلب ریموٹ ایریا میں رہنے والی متمدن قوم ہے، جس کی طرف مڑ کے دیکھتی بھی نہیں۔ یہ امریکہ، یہ جو ایران اور یورپ کی لڑائی ہو رہی ہے، روم کی، اور یہ قریب شام کی سرزمین میں ہوتی رہتی ہے، مکے کی طرف مڑ کے دیکھتے بھی نہیں۔ قوم لدہ، جھگڑالو، فسادی، اور یہ کہ ایسے لوگ کہ بس ان کے کوئی پرواہ نہیں، علاقہ بھی ایسا۔ اور اس قوم میں اتنی جوہری تبدیلی آ گئی کہ وہ پوری ان دونوں سلطنتوں کو ہڑپ کر گئی۔ تو اب بتائیے کہ زیادہ بنیادی تبدیلی جو اس تبدیلی میں جو کامیاب ترین شخصیت ہے وہ کس کی ہے؟ اور اگر مجھے رہنمائی لینی ہو تو کس سے لینی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں دیکھنے کی ہے، وہ ہر انقلاب کی ضرورت ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب میں بھی وہ چیز تھی، وہ ہوتا ہے نظریہ۔ اور محمد الرسول اللہ کا نظریہ تھا توحید،
آج جو توحید ہمارے پاس رہ گئی ہے، ہم نے اس کو، وہ مین سٹریم کی توحید ہے، وہ انقلابی توحید رہی نہیں۔ زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام، لہذا اس کی ایک تعبیر جدید کرنی ہوگی۔ یہ ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام۔ اور وہ کیا ہے؟ آج آپ کو اللہ کی حاکمیت، اللہ کی جو خالق ہونے کی حیثیت سے جو سماجی نظام بنے گا، انسانوں کی مساوات، اور اللہ کی ملکیت اور انسانوں کی امانت، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ایک پورا سسٹم آف سوشل جسٹس بنا کے لوگوں کے سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ اس توحید کی تعبیر جدید ہوگی، تب وہ ریولوشنری توحید بنے گی، نہیں تو وہ کلامی توحید ہے۔ اب اس نئی تعبیر کے ساتھ جو توحید کو قبول کرے گا وہ ہوگا اس انقلابی جماعت کا رکن، اس کی تنظیم ہوگی۔ اور یہ تنظیم کے لیے جو اصطلاح قرآن مجید کی ہے وہ ہے بنیان مرصوص، اطیع اللہ و اطیع الرسول بھی، لیکن اس اطاعت کے نتیجے میں جو بنو وہ کیا بنو؟ بنیان مرصوص بنو، انتہائی منظم۔ اور جو رسول مان کر جو جماعت میں شامل ہوا ہو اس سے منظم جماعت کوئی ہوتی نہیں۔ ہمارے ہاں ایک جھوٹے نبی آئے، ان کی جماعت بڑی منظم ہے، تو جھوٹی نبوت سے اگر جماعت اتنی مضبوط ہو سکتی ہے تو سچی نبوت کے ساتھ کتنی مضبوط ہوگی اس کا تصور کیجئے۔ البتہ اس کی سنت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہے وہ بیعت ہے۔ اب بیعت بھی بدنام ہو گئی، ابھی ہمارے ہاں مزاربہ بدنام ہو گیا، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ مزاربہ برا ہے، وہ مولوی برے ہیں جنہوں نے مزاربے کے نام پہ فراڈ کیا ہے۔ تو اسی طرح بیعت کے نظام پر اگر کسی نے دکانداری چمکائی ہے تو وہ لوگ برے ہیں، نہ کہ بیعت کا نظام برا ہے۔ وہ تو قرآن مجید میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو وہ تو ہمارے افتخار ہے۔ اس سے اگلی شے جو ہے وہ ہے تربیت۔ تربیت کے بغیر محض خواہشات سے نہیں ہونے والی شے۔ اور تربیت صرف نظری فکری نہیں، اگر یہ توحید پر مبنی نظام آپ نے قائم کرنا ہے تو توحید والے، وہ جو ابھی ربیون کے الفاظ جیسے قرآن مجید میں آتے ہیں، اور ابھی آپ نے آیات تلاوت کی تھی، سنی تھی، جو کہ جس میں انبیاء کے ساتھ اخبار و روبان کا ذکر آیا ہے جو کتاب کے مطابق فیصلے کرتے ہیں، تو اس کا علم بھی چاہیے اور اس کے ساتھ اللہ سے ایک تعلق بھی درکار ہے۔ تو ان لوگوں کا اللہ سے تعلق بڑا مضبوط ہونا چاہیے، جسے مولانا مودودی نے اس انداز میں بیان کیا ہے کہ اگر تم پوری ریاست پر اسلام نافذ کرنے چلے ہو تو پہلے اپنے 5-6 فٹ کے وجود پر تو نافذ کر لو۔ جہاں آپ کو آزادی حاصل ہے، جہاں آپ خود اپنے خلیفے ہو، وہاں تو اسے نافذ، وہاں خلیفہ بن کے دکھا دو۔ یہ جو دور ہے کہ جب آپ جماعت بنا رہے ہیں، دعوت پھیلا رہے ہیں، نظر تو آ جائے گا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، آپ کے پیش نظر کیا ہے، آپ پورے نظام کے لیے خطرہ بن رہے ہیں۔ نظام چاہے گا کہ آپ کو چھیڑے اور وہ آپ کو چھیڑے گا، وہ آپ کو لالچ بھی دے گا، وہ جو اسٹک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہوتی ہے، گاجر کھانے پہ آمادہ ہو گئے تو ٹھیک ہے، الیکشن میں آ گئے تو خیر ہو جائے گی، آپ مین سٹریم پارٹی ہو گئے تو بس ٹھیک ہے، انہوں نے آپ کو قومیاں لیا ہے، نیشنلائز ہو گئے ہیں آپ، چل جائے گا۔ آپ نے ان سے چندے لینے شروع کر دیے، کوئی 1-2 کام ان کے بھی کر لیے، ان کے کہنے پہ کوئی جلسے بھی کر لیے، کوئی موومنٹ بھی چلا لی جس سے ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے، تو ٹھیک ہے، آپ اچھی پارٹی ہو جائیں گے، گڈ بیڈ والی تمیز میں آپ گڈ میں آ جائیں گے۔ لیکن آپ اگر ریزسٹ کرتے، ریزسٹ کا مطلب یہاں پہ یہ کہ استقامت کے ساتھ اپنے موقف پہ کھڑے رہے، تو اب اس کیرٹ کے بعد آپ کو پھر سٹک بھی دکھائی جائے گی، اور جب سٹک دکھائی جاتی ہے تو آدمی بدکتا ہے، ری ایکٹ کرتا ہے، اور یہ سٹک دکھائی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ ری ایکٹ کریں اور پوری طرح شکنجے میں آ جائیں۔ ابھی آپ کچے ہیں، ابھی آپ بنیان مرصوص بنے نہیں، ابھی آپ کی اتنی طاقت ہے نہیں، اور آپ کو موقع دیا جاتا ہے کہ آپ ری ایکٹ کرو تاکہ پوری طرح آپ پر محاصرہ تنگ کر لیا جائے۔ مکے میں یہ کیسے ہوا تھا؟ یہ جو حضرت بلال کے ساتھ ہو رہا تھا، جو حضرت خباب کے ساتھ ہوا، جو آل یاسر کے ساتھ ہوا، یہ سب کیوں ہوا؟ یہ سب کا سب اس لیے ہوا کہ حضرت ابو بکر ری ایکٹ کریں، حضرت عمر ری ایکٹ کریں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھوں، ڈاکٹر عافیہ کو لے گئے، مجھے غیرت آئی، آپ کو آئی، ہم سب کو آئی یا نہیں؟ ہمارے دل دکھے یا نہیں دکھے؟
افسوس ہوا یا نہیں ہوا؟ آپ ذرا سوچئے، جب حضرت یاسر کی بیوی کے ساتھ وہ حضرت جو ہو رہا ہے وہاں پہ، تو اس سے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر اور یہ ان کے دل نہیں دکھتے ہوں گے؟ اب اگلی بات یہ ہے کہ میں اور آپ تو بزدل ہو سکتے ہیں کہ دل دکھنے کے باوجود ریئیکٹ نہ کر سکیں، ہم ابو بکر اور عمر اور ان لوگوں کے بارے میں تو یہ نہیں سوچ سکتے، تو کیوں نہیں کیا؟ ابو جہل کے ہاتھ کیوں نہیں توڑ دیے؟ کیا مشکل تھا یار؟ اور تو چھوڑو، وہ خباب جو جن کو دیکھتے انگاروں پہ لٹایا گیا وہ لوہار تھے، اور اتفاق فاؤنڈری میں نہیں تھے کہ جہاں پہ مشینری لگی ہوئی ہے لوہا پگھلتا ہے وہاں کوٹ کوٹ کے جو ہے وہ موڑنا پڑتا ہے، تو کوئی طاقت تھی نا، کوئی مسلس تھے، وہ پکڑ ہی لیتے دو چار کو۔ مرتا آدمی جب فرسٹریشن میں پکڑ لے تو 8-10 کو لے کے نہ جاتے؟ وہ کیوں نہیں ریئیکٹ کر رہے؟ یہ چیز ہے جسے آج سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ان سب کو محمد الرسول اللہ نے یہ کہا ہوا ہے ہاتھ باندھ کر رکھنے ہیں، تمہارے جسم کے پرخچے اڑا دیے جائیں، تم نے ہاتھ نہیں اٹھانے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چیزیں مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں نے سیکھی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جس کی لیڈرشپ کی جو ہے وہ ایک دھونس جم گئی، یہ ہمارے پڑوس میں گاندھی صاحب، وہ عدم تشدد کا فلسفہ تھا نا، اور ہمیں عدم تشدد سے اس لیے چڑ ہو گئی کہ وہ گاندھی کا ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ گاندھی نے خود محمد الرسول اللہ سے لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ بات میں نے ایسے نہیں کہہ دی، پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ کسی جگہ پہ گاندھی نے یہ بات کہی ہے کہ میں نے محمد الرسول اللہ سے عدم تشدد کا طریقہ سیکھا ہے۔ نیلسن منڈیلا کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے۔ اچھا، میں اس کی تھوڑا سا آپ کے سامنے یہ بتا دوں اس کی نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ وار یا سازش یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پروووک کیا جائے، آپ ریئیکٹ کریں تاکہ آپ پر ایک مقدمہ بنایا جائے، جواز مل جائے ریاست کو آپ کو کچلنے کا۔ آپ جب اس کو اس طریقے سے گزارتے ہیں عدم تشدد سے، تو وہ جو سائلنٹ میجارٹی ہوتی ہے اس کی ہمدردی آپ کی طرف ہو جاتی ہے۔ آپ جب ریئیکٹ کرتے ہیں تو سائلنٹ میجارٹی ریاست کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، اس کو آپ کا ظلم نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ انہوں نے 70 بچے مار دیے ہیں پشاور میں۔ جو ریاست جبر کر رہی ہوتی ہے وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ وہ سارا برداشت کر رہے ہوں تو خبر صرف یہ ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ ظلم ہوا، آپ کا جوابی ظلم ہوتا نہیں، اور آپ لوگوں کے سامنے مظلوم نظر آ رہے ہوتے ہیں، لہذا سائلنٹ میجارٹی کی ہمدردی آپ کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ گراؤنڈ لوز کر رہی ہوتی ہے اسٹیٹ یا اسٹیبلشمنٹ، اسٹیٹ کا لفظ صحیح نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ لوز کر رہی ہوتی ہے اپنا گراؤنڈ، اسٹیٹس کو جو ہے وہ لوز کر رہا ہوتا ہے اپنا نظام، اپنا گراؤنڈ۔ یہ ہوا ابو جہل اور ابو لہب اور ان کے ساتھ، لہذا جو 313 ان کے ساتھ آئے تھے وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے، جو 313 کے مقابلے میں 1000 آئے تھے وہ دل سے ان کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے سرداری مرے ہیں۔ دیکھیے نا، اگر لڑائی سب کے درمیان ہو رہی ہوتی تو ان کے عام لوگ بھی مرتے، نہیں وہ 70 چوٹی ہی کے مرے ہیں، اس لیے کہ لڑی وہی رہے، باقی تو کہہ رہے ٹھیک ہے۔ دل ہی نہ ہو پوری طرح آمادہ تو پھر یہ کہ ہاتھ کیسے چلے؟ تو یہ تھی وہ ساری چیز کہ جو آج ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تصادم تو لازمن ہوگا، فریکشن تو لازمی ہوگی، لیکن یہ کہ جب تک آپ پکے نہ ہو جائیں، پختہ نہ ہو جائیں، پوری طرح جو ہے شمشیریں بے زنہار نہ ہو جائیں، جب تک خاک میں مل کے آگ میں جل کر کندن نہ ہو جائیں، خشت نہ بن جائیں، تب تک آپ کو جھیلنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے، صبر کرنا ہوتا ہے، اور عدم تشدد کی پالیسی پر گامزن رہنا ہوتا ہے۔ اب آپ جب پختہ ہو گئے تو کیا کرنا ہے؟ میں ایک بات کی پہلے نفی کر چکا ہوں، اب بھی آپ اسلحے کے زور پر ریاست سے نہیں ٹک، جتنے بھی منظم ہو جائے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا، کوئی نسبت تناسب ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے پاس دوسرا راستہ الیکشن کا رہ جاتا ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، میں نہیں کہتا نہیں ہے،
لیکن یہ تب ہو سکتا ہے جب آپ کو ایک ہی دفعہ آ کے سویپنگ میجورٹی لے جانے کی آپ کی امید ہو، اس کے بعد پھر بھی نہیں ملے گا، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے مصر میں ہوا اور الجزائر میں ہوا۔ لیکن جس طریقے کے نتیجے میں تبدیلی دنیا میں آتی رہی ہے اور جو فیزیبل ہے وہ کیا ہے؟ ابھی یہ دھرنے والے دیکھے تھے آپ نے؟ تھوڑے سے تھے، ابھی جماعت تو منظم نہیں تھی، ابھی واقعی کوئی تحریک نہیں تھی، یہ سپانسرڈ بہت سے لوگ کہتے ہیں تھی، جو بھی ہے۔ بہرحال دھرنا سمجھ لیجئے کہ کسی تحریک کا آخری وہ جو دیوار کو دھکا دینا ہوتا ہے وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ اب تو ہم آ کے بیٹھ گئے ہیں، رخصت کر کے ہی جائیں گے، وگرنہ تحریک 2 سال بھی چل سکتی ہے، 10 سال بھی چل سکتی ہے، 15 سال بھی چل سکتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ مرحلہ آتا ہے کہ جسے آپ دھرنے کا مرحلہ کہتے ہیں۔ یہ جو دلائی وہ جو ادھر چین میں جب انقلاب آیا تھا، ماؤ زے تونگ لائے تھے، تو لانگ مارچ کا مرحلہ کب آیا تھا؟ آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیڈر اصل میں سارا کام جو ہے پہلے دن کرتے ہیں، وہ زیڈ بھی ایک ہی جگہ پہ پڑھتے ہیں، لانگ مارچ سے تحریک کا آغاز فرماتے ہیں، حالانکہ لانگ مارچ پہ جا کے تحریکوں کا اختتام ہوتا ہے۔ لانگ مارچ تب آپ کرتے ہیں جب آپ نے حکومت کو پیرالائز کر لیا ہو۔ لانگ مارچ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ ثابت ہو جائے کہ حکومت کا نظام بیٹھ چکا ہے، وہ ہمیں روک نہیں سکتے، اور حکومت اگر توانا ہو تو آپ کو لانگ مارچ نہیں کرنے دیتی۔ وکیلوں کو کرنے دیا تھا پرویز مشرف نے، وہ تو نواز شریف وہ جو بھی چکر تھا، فکس تھا میچ یا کیا تھا، باقی سندھ سے بلوچستان سے کسی نے وکیلوں کو نکلنے دیا تھا؟ حکومت میں طاقت ہو وہ لانگ مارچ کرنے دے، یہ کبھی نہیں ہوتا۔ لانگ مارچ اس بات کی علامت ہوتی ہے حکومت ختم ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے آپ اسٹیبلشمنٹ کو سٹریچ کرتے ہیں، آپ گاؤں میں تحریک چلا رہے ہوتے ہیں، آپ گلی میں تحریک چلا رہے ہوتے ہیں، آپ محلے میں تحریک چلا رہے ہوتے ہیں، اور سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہ ہر جگہ پہ پہنچیں۔ وہ زیادہ سے زیادہ دفعہ 144 لگائیں گے، جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ان کو آپ گرفتار کرو، آپ کہتے ہو اچھا جی ہم گرفتاریاں دیتے ہیں، جیلیں بھر جاتی ہیں، گرفتاریاں دینے والے ابھی باقی، اس طرح پیرالائز کرنا ہوتا ہے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو ہمارے دور میں ایرانیوں نے ہمارے قریب میں کر کے دکھا ہے۔ لوگ مرتے ہیں اس میں، یہ نہیں اس کا مطلب کہ آپ اگر تشدد نہیں کر رہے تو سیکیورٹی ایجنسیز بھی تشدد نہیں کریں گی، کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جنہوں نے وہاں کی گواہیاں لائی ہیں کہ کیسا کیسا تشدد ہوا ہے، وہ تو زبان پہ لاتے ہوئے آدمی ہچکچاتا ہے کہ کیسے ظالمانہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ ایجنسیاں اختیار کرتی ہیں۔ لیکن لوگ ثابت قدم رہیں، تحریک چلتی رہے، اس کے پیچھے ایک جماعت ہو، تو یہ راستہ ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں پھر تبدیلی آتی ہے، اور ہمارے ملک میں اگر آ سکتی ہے تو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اور اس میں حکومت کی ایک کمزوری میں آپ کو بتا دوں، یہ جو باطل نظام ہوتا ہے اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن کے مفادات ہوتے ہیں، وہ مفادات والے لوگ کہاں ہوتے ہیں؟ سب سے اوپر۔ ان کے ان مفادات کو تحفظ دینے کے لیے جو سڑک پہ آ کے گولی چلا رہا ہوتا ہے اس کا بھی کوئی مفاد ہوتا ہے؟ وہ تو ایک کارندہ ہے، وہ بھی مظلوم ہے، وہ سپاہی کی صورت میں ہو یا ذرا اس سے اوپر ہو، چھوٹے رینک کا آفیسر ہی ہو۔ جب آپ اسے پتھر مارتے ہو تو یہ آپ کی اور اس کی لڑائی بن جاتی ہے، جب آپ اسے گالی دیتے ہیں تو یہ اس کی اور آپ کی لڑائی بن جاتی ہے، جب آپ وہاں کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اپنے لوگوں کو جذبات میں لانے کے لیے کہ ان وردی والے کالے کتوں کو یہ کر دو وہ کر دو، تو یہ آپ کی اور اس کی لڑائی۔ آپ نے خام خواہ ایک جو آپ نیوٹرلائز کر سکتے تھے جس کو، اس کو اپنا دشمن بنا لیا، اور یہ فائدہ پہنچا رہے ہوتے ہیں آپ ان بڑوں کو جو نظام کے اصل جو غاصب بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ اس سے لڑائی مول نہیں لے رہے، اس کو پتھر نہیں مار رہے ہیں، اگر وہ ڈنڈا مار رہا ہے آپ کھا رہے ہیں اور جوابی ہاتھ نہیں اٹھا رہے، تو وہ اگر لاہوری ہے اسلام آباد میں 4 کے سر پھوڑ کے یا 2 کو مار کے چلا گیا ہے، تو ہو سکتا ہے لاہور میں اس کا اپنا بھتیجا بھی مر گیا ہو کسی دوسرے پولیس والے کے ہاتھوں۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ لوگ انکار کر دیتے ہیں، اور یہ 1977 کی تحریک میں خود پاکستان میں ہوا ہے، فوج نے انکار کر دیا کہ ہم مزید گولی نہیں چلائیں گے۔ یہ حکمت عملی اب ہمارے دیندار لوگوں کے پاس موجود ہے، اگرچہ کہ اس کے ساتھ کہنے والوں نے تو ہمیں 70s میں بتایا تھا، لیکن ہم نے اپنے تجربے جاری رکھے۔
اب جا کے ہم ایسی بند گلی میں آ گئے کہ الیکشن میں بھی ہم اب سکڑتے جا رہے ہیں، اور جو دوسرا راستہ لوگوں نے اختیار کیا تھا اس نے دین کو الٹا بدنام کر دیا ہے، بلکہ یہ کہ ہماری سائلنٹ میجورٹی الٹا دینداروں کے خلاف ہو گئی ہے۔ آج عوام الناس بیزار ہو گئے ہیں اسی طرح دین سے جیسے مغرب بیزار ہو۔ لہذا اب تو دوبارہ بیٹھ کر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی حکمت عملی کو تبدیل کریں، بنیادی دین کا کام کریں۔ پہلے وہ افراد تیار کریں جنہوں نے اپنے 5 فٹ کے وجود پر دین غالب کیا ہوا ہو، ان کو منظم کر کے ایک جماعت بنائیں اور انہیں ضائع نہ کریں، انہیں وقتی اشتعال کی نظر نہ کریں، بہت ہی صبر کے ساتھ بہت ٹھنڈے طریقے سے قدم بقدم آگے بڑھ کے جب ایک بنیان مرصوص ایک منظم جماعت وجود میں آ جائے، اب جو ہے اس کے لیے ایک عوامی تحریک لانچ کریں۔ اور ایک آخری بات عرض کر دوں، یہ جو تحریک ہے آج کے دور میں یہ ڈیموکریٹک پروسیس کا حصہ ہے۔ جیسے ووٹ کاسٹ کرنے کو ڈیموکریسی کہتے ہیں، اسی طرح یہ جو عوامی تحریک ہے یہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس ہے، یہ کوئی غیر جمہوری طرز عمل نہیں ہے۔ اپنے مطالبات کے لیے لوگ کلرک جو ہیں قلم چھوڑ ہڑتال کر دیتے ہیں، وہ اساتذہ ہڑتال کر دیتے ہیں، یہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے۔ اس پر آپ قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ ہاں، آپ پر جھوٹے مقدمے بنیں گے، ضرور بنیں گے کہ آپ نے بھینس چوری کی ہے یا یہ آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، یہ سب کچھ ہوگا، لیکن یہ کہ آپ بحیثیت جماعت آپ پر وہ الزام نہیں لگتا کہ یہ وائلنٹ ہوئے ہیں۔ بہرحال یہ چند چیزیں تھیں جو ہمارے سوچنے کی ہیں، اور ہم جس جماعت سے وابستہ ہیں، اب اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اب تو ضرورت اس بات کی ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو قائل کریں اس راستے کی طرف، اس لیے کہ وقت ہمارے پاس اب بہت تھوڑا ہے، اور اب بھی اگر ہم نہ جاگے تو جو بھی اس وقت سیکولر طبقات کے یلغار ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس آواز کو کہیں دبا ہی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کہ اس رخ پر ہم سوچنے کے لیے تیار ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ اللہ اللہ اللہ